دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنا اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اپنی بالکل انفارمیشن کے مطابق، اپنے ذرائع کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جس جرنلسٹ کی زیادہ جو ہے وہ ذرائع کام کرتے ہیں اور جہاں تک پہنچ ہوتی ہے اتنی اچھی خبر اور کہتے ہیں نا کہ مستند خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ماہر نفسیات ہونے سے بھی پہلے میں ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں۔ اچھا، یہ ایک موہرا ہے بھائی، یہ صرف ایک مہر ہے، یہ صرف ایک موہرا ہے۔ ابھی انہوں نے موہرا چھوڑ کے اس کو گرفتار کروا کے تھرتھلی مچائی ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہ ڈرگ ڈیلر بہت بڑی، یہ کوئی بہت بڑی ڈرگ ڈیلر نہیں ہے۔ اچھا اس کے یہ پیچھے دیکھ لیں، بہت بڑھیا بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کے پیچھے بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے، یہ تو ان کا ایک چھوٹا سا موہرا ہے، پنکی ایک پیادہ ہے، ایک مہر ہے، ایک موہرا ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی تو پورا نیٹ ورک باقی ہے میرے بھائی، ابھی تو کہانی ٹویسٹ پورا شکروں سے لوگ بیچ رہے ہیں۔ جی وہ بیچ رہے ہیں، جنہیں نشہ چاہیے وہ جہاں سے مرضی جو ہے وہ نشہ وہ خرید رہے ہیں۔ ان کے اپنے اور ڈیلرز یا اپنے ان کے اور رابطے میں جو لوگ ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صرف ایک پنکی کے اندر جانے سے جو ہے وہ ان کا کام نہیں رکتا بھائی، جب آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں نہ آتے تو وہ پھر آپ کا کنٹرول چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی کسی کو پریشرائز کر کے کسی کے منہ سے کچھ نہیں اگلوا سکتا جب تک کسی چیز میں حقیقت نہ ہو۔ ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ بہت زیادہ جب آپ کسی پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو شاید وہ اپنا نہ کردہ گناہ بھی مان لیتا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ۔ ناظرین آج کل ایک ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، وہ ہے جی پنکی کا، کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیلر تھی جو کوکین خود بناتی تھی اور وہ سیل کرتی تھی۔ بعد میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے، ہم نے آپ کو پنکی کا گھر بھی دکھایا، جو محلے داروں نے وہاں پہ انکشافات کیے کہ پنکی 8 ماہ سے یہاں پہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث تھی، کیا کیا کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی وہ راشن کے جو ہے وہ ہزار پیکٹ بنا کے تقسیم کرتی تھی، کتوں کو دودھ پلاتی تھی، لیکن رات کو اس کے گھر رش لگ جاتا تھا، ویگو ڈالے آ کے وہاں پہ لگتے تھے، وہاں پہ بڑی بڑی فارچونرز V8 آ کے لگتی تھی، ینگ لڑکے لڑکیاں اندر جاتے تھے اور باہر آتے تھے، لیکن ہم اندازہ نہیں لگا سکے تھے کہ وہ لوگ کیوں جاتے تھے۔ ہمیں لگا کہ یہ اونر کا گھر ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہے۔ ڈاکٹر نبیہ نے بھی بہت بڑے بڑے انکشافات کیے، بعد میں وہی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ ان سے بات کر کے جانوں گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کرم اللہ کی ذات کا، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے بارے میں کافی باتیں کہی تھی، وہی باتیں بعد میں ساری سچ ثابت ہوئیں، کس طرح آپ کو کیسے پتا تھا، کس طرح کی آپ نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی اس کی؟ دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنا اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اپنی انفارمیشن کے مطابق، اپنے ذرائع کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جس جرنلسٹ کی زیادہ جو ہے وہ ذرائع کام کرتے ہیں اور جہاں تک پہنچ ہوتی ہے اتنی اچھی خبر اور کہتے ہیں نا کہ مستند خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ماہر نفسیات ہونے سے بھی پہلے میں ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں۔ تو میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر میرے معاشرے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس خرابی کے پیچھے جو ہے وہ کون لوگ شامل ہیں، یا یہاں تک بات میں ایک ماہر نفسیات بھی ہوں اور ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں۔ میں عرصہ 15 سال سے جو ہے وہ ایز این اینکر پرسن اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، مختلف چینلز پہ میرے پروگرامز چلے۔ ہر جرنلسٹ کا اپنا کام ہوتا ہے، اپنے طریقے اور اپنے ذرائع ہوتے ہیں جہاں سے وہ پتہ لگاتا ہے اور ایک جو کہ تصدیق شدہ خبر ہے وہ عوام تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بھی ذرائع ہیں، ظاہر ہے جو لوگ 15 سال سے اس فیلڈ میں ہیں، ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینکر پرسن کام کر رہے ہیں میری طرح، ان کے ذرائع بھی اتنے ہی تگڑے اور مضبوط ہوں گے۔ اور ہمارے پاس تو اکثر اوقات جو ہے وہ ایسی ایسی خبریں ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ خبر بریک کرنا شروع کریں یا ایسے ایسے بڑے بڑے برجوں کے نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں تو آپ تو مطلب کانپ جائیں گے، بڑے بڑے برج کانپ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب جتنے بھی ڈرگ ڈیلرز ہیں، اب جہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں، میں نے بہت دفعہ اپنے پروگرام میں جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ بڑی آواز اٹھائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس پہ کام نہیں کیا۔ اور میں نے ایک جگہ پر اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بہت جلد بہت بڑے بڑے منشیات فروش جو ہے وہ گرفتار بھی ہونے والے ہیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا اتنا تگڑا ہو گیا کہ اب آپ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ یہ پنکی ایک موہرا ہے۔ اچھا یہ ایک موہرا ہے بھائی، یہ صرف ایک مہر ہے، یہ صرف ایک موہرا ہے۔ ابھی انہوں نے موہرا چھوڑ کے اس کو گرفتار کروا کے تھرتھلی مچائی ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہ ڈرگ ڈیلر بہت بڑی، یہ کوئی بہت بڑی ڈرگ ڈیلر نہیں ہے۔ اچھا اس کے یہ دیکھ لیں، بہت بڑھیا بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کے پیچھے بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے، یہ تو ان کا ایک چھوٹا سا موہرا ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ انمول اور پنکی جو ہے بہت بڑی ڈان بنا دیا، ملکہ بنا دیا، کسی نے اس کو بنا دیا کہ جی یہ بہت بڑی کوئی توپ ہے۔ او بھائی اس سے بڑی توپیں ابھی جو ہے وہ بیٹھی ہیں، آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ ہاں ہمارے تو ذہن میں یہی ہے کہ پنکی پنکی ہوا پڑا ہے ہر جگہ پہ۔ پنکی اس لیے ہوا پڑا ہے، دیکھیں سب سے پہلے پیادہ مرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیادے سے ہی جو ہے جب آپ شطرنج کا کھیل کھیلتے ہیں، زندگی کا کھیل بھی شطرنج کے کھیل کے
طرح ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو پیادہ بننا پڑتا ہے, تبھی آپ بادشاہ بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب پہلے پیادہ مرتا ہے, اس کے بعد بادشاہ تک جو ہے وہ رسائی آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے. جو رسائی آپ کو بادشاہ تک ملنی ہے وہ پیادوں کو مار مار کے ملنی ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا پیادہ ہے, پنکی ایک پیادہ ہے, ایک مہرہ ہے, ایک مہرہ ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے. ابھی تو پورا نیٹ ورک باقی ہے میرے بھائی, ابھی تو کہانی ٹویسٹ پوری کی پوری فلم باقی ہے. یہ تو ٹیلر تھا. وہ سامنے آئیں گے سارے, بالکل آئیں گے, لیکن ان کا سامنے آنا اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ آسان نہیں ہے. اور وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ بہت بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں, اور ان کے وہ سامنے آ گئے تو پھر مسئلہ ہی سارا جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے ویسے کون ہے کوئی؟ دیکھیں مجھے میرے پتا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ تو ہے, یہ تو اداروں کا کام ہے نا, اداروں کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ضرور ہوں. میرے سے ہاں کسی کو جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی انفارمیشن چاہیے ہو یا میرے ذرائع کے ذریعے جو مجھ تک چیزیں پہنچی ہیں تو میں رہنمائی کرنے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن میں کبھی بھی کوئی ایسی جو تصدیق شدہ خبر نہ ہو وہ بات نہیں کرتی. بالکل میرے مصدقہ ذرائع جو ہیں وہ جو خبر مجھ تک پہنچاتے ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ آگے میں بات کرتی ہوں. اور میں آپ کو سمپل یہ بات بتا دوں کہ یہ اس کے آگے بہت سارے مہرے ہیں. مطلب کہ پورا ایک جال ہے, یہ پورا ایک جال ہے. اور یہ نیٹ ورک جس طریقے سے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ کام کر رہا تھا, ابھی بھی ان کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی سٹل جو ہے وہ ان کا کام چل رہا ہے. ان کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ صرف جو ہے وہ لاہور یا کراچی میں پکڑ دھکڑ ہوئی اور یہاں سے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی اور یہ تماشا جو شروع ہو گیا, اور اب سب ویوز کی گیم ہے کہ ہر بندہ پنکی 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 کر رہا ہے. پنکی میٹر نہیں کرتا. پنکی کے جو جڑ ہے جہاں سے یہ چیز جو ہے وہ پاکستان تک پہنچ رہی ہے اور پاکستان کے ذرائع کے ذریعے آگے جو ہے اسکول, کالج اور یونیورسٹی تک جو ہے وہ یہ نشہ فروخت کیا جا رہا ہے. مسئلہ وہاں سے خراب ہو رہا ہے, وہاں سے خراب, وہ جڑیں ہماری. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پنکی پکڑی گئی ہے تو ایک بہت بڑا ڈرگ ڈیلر پکڑا گیا اور یہ نشہ بکنا رک گیا, منشیات بکنی رک گئی. منشیات اپنے جو ہے وہ زوروں پر ہے, وہ چالو ہے, وہ جوش و خروش سے لوگ بیچ رہے ہیں. جی وہ بیچ رہے ہیں. جنہیں نشہ چاہیے وہ جہاں سے مرضی جو ہے وہ نشہ وہ خرید رہے ہیں. ان کے اپنے اور ڈیلرز یا اپنے ان کے اور رابطے میں جو لوگ ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. صرف ایک پنکی کے اندر جانے سے جو ہے وہ ان کا کام نہیں رکتا. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنکی پکڑی گئی ہے تو پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, یا آپ نے اداروں کے لیے سمجھے راستہ آسان کر دیا. جی بالکل. آپ جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے اور گروہ جو ہے وہ اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں چھپا کے ڈرگس جو ہے وہ سپلائی کریں. ہاں یہ بہت محتاط ہو کے کام کرتے ہیں, اور ان کے محتاط ہونے میں جو ہے وہ بہت سے ظاہر ہے کہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ان کی ایک سرغنہ پکڑی گئی, ظاہر ہے اب محتاط ہو جائیں گے. دیکھیں یا تو آپ کسی کی بات مانتے رہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگ آپ کے دشمن تب بنتے ہیں جب آپ ان کے کہنے پہ نہیں چلتے. بالکل. پنکی آخر کسی کے کہنے پہ نہیں چلی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں تو وہ جو ہے وہ اس نے اپنی عادت لگائی ہوگی جو وہ پکڑی گئی ہے, ورنہ اتنے عرصے سے ایک ڈرگ کا دھندا کرنے والی عورت جو ہے وہ پکڑی نہیں گئی, اور اچانک سے وہ جی تھرتھرلی مچ گئی کہ وہ پکڑی گئی. بھائی جب آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں نہ آتے تو وہ پھر آپ کا کنٹرول چھین لیتے ہیں. جو کوئی اور پنکی آئے گی. جو میں بتا دوں آپ کو, میں آج آپ کو ایک سچی بات بتا دوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سٹار میکر ہوتے ہیں, یہ جو بناتے ہیں نا آپ کو, یہ اجاڑ بھی دیتے ہیں. ایک سیکنڈ میں اجاڑ بھی دیتے ہیں. یہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑے ٹرکس ہوتے ہیں, اور یہ سائیکولوجیکلی بڑے طریقے سے جو ہے وہ بندے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے جس بندے کو ہم نے بڑھایا ہے, چڑھایا ہے, اسے ہم نے کہاں گرانا ہے اور کب گرانا ہے. بالکل, اور ان کے لیے آسان ہے, اور اسے گرایا گیا ہے تاکہ ایک بہت بڑے مدعے, ایک بہت بڑے واقعے سے جو ہے وہ نظر موڑ کے جو ہے وہ اس سارے مدعے تک جو ہے وہ بات. اب آپ کو کیا پتا کہ پیچھے جو ہے وہ کتنا بڑا کام ڈل گیا ہو, کہاں سے چرس, ڈرگس, کوکین چیزیں, یہ وہ جہاں پہنچا کیا کچھ پہنچ گیا ہو جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک چیز اور یاد مجھے آئی کہ پنکی کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, اور اس ٹائم سوشل میڈیا پہ پنکی ایک سمجھے پارٹی کہہ لیں یا ایک طبقے کے لیے اس ٹائم وہ مہان پنکی بنی ہوئی ہے. اس نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ زبردستی مجھ سے بیان دلوائے گئے ہیں کہ تم یہ کہو زبردستی گن پوائنٹ پہ, یا جو ہے وہ مجھے نیچے بٹھا کے کہا گیا نہیں تو تمہاری پوری فیملی کو ختم کرنے کے تم کہو کہ تم نشہ بنی گالا بیچتی ہو. اندر وہ بیان دیتی ہے اور باہر آ کے وہ میڈیا کے سامنے رولا ڈال دیتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اندر جو اس نے بیان دیے وہ سچ تھا, یا جو باہر آ کے اس نے رولا ڈالا وہ ایک میڈیا ہائپ کریٹ, کیونکہ ایک ایک نیٹ ورک ہے ان کا, سوشل میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو باہر آ کے اس نے رولا جو ڈالا ایک اسپیسیفک نام لے کے کہ بنی گالا میں اس شخص کو جو ہے وہ تم مانو کہ تم یہ چیزیں نشہ پہنچاتی رہی ہو. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کی ہائپ اور زیادہ بن گئی اور پنکی کے نام کے نعرے لگنے لگ گئے کہ پنکی مہان ہے, پنکی مہان ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
کوئی کسی کو پریشرائز کر کے کسی کے منہ سے کچھ نہیں اگلوا سکتا جب تک کسی چیز میں حقیقت نہ ہو. ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ بہت زیادہ جب آپ کسی پر تشدد کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو شاید وہ اپنا نہ کردہ گناہ بھی مان لیتا ہے. بالکل. لیکن اگر وہ میڈیا پہ سب کے سامنے آ کر ایسے شور مچا رہی ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی بنی گالا میں چرچ سیاف کوکین پہنچاتی تھی, اس بات کو جو ہے وہ مانا جائے. دیکھیں اس حمام میں سارے ننگے ہیں, یہ تو بات ہے. صرف بات بنی گالا تک نہیں ہے بھائی, بات اور بڑے بڑے بڑی 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 جگہوں تک ہے. تو پھر یہ معاملہ صرف بنی گالا ہی کے ساتھ کیوں جو ہے وہ اٹیچ کیا جا رہا ہے؟ معاملات تو اور بھی جگہ پہ بڑے خراب ہیں. دیکھیں جو نام لیتا ہے اس کو آپ مار دیتے ہیں, جو آپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے آپ تباہ کر دیتے ہیں, اس کی زبان بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں اور یہ معاملات بڑے عجیب سے ہیں. پنکی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں سچ ہے, ابھی تو یہ بھی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی اور شیورٹی نہیں ہے. میڈیا کی کوریج لینے کے لیے, چیزوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے بھی ایسے جو ہے وہ سٹنٹس کھیلے جاتے ہیں. اور ایک نشہ کرنے والی عورت یا مرد پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, وہ اپنا بیان کسی وقت بھی بدل سکتا ہے. اس کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی. نشہ کرنے والے کو جب تک نشہ ملتا رہتا ہے وہ اپنی لہر میں اپنی اپنے موڈ میں مست ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آئس اور یہ اس طرح کی کوکنگ وغیرہ کرتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. دیکھیں نہیں, اب بوڑھا نہیں ہوتا, بوڑھا تو انسان نے ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے. نہیں ہوتا. آپ مجھ سے پوچھے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیونکہ وہ جوانی میں مر جاتا ہے. وہ بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اچھی بات ہے. بالکل یہ اچھی بات. لیکن پنکی کو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ جب ہم وہاں پہ جا کے اس کا ہم نے لاہور والا گھر کور کیا تو وہاں پہ کچھ خواتین آئیں, انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ ہزاروں راشن کے پیکس وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو دیتی تھی, خیرات کرتی تھی, سخاوت کرتی تھی, اور باہر جو آوارہ کتے ان کو اول پر کے دودھ بھی پلاتی تھی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے کام کرنے برے لوگوں سے سیکھے. اچھا, ہاں یہ دیکھیں بڑی بات کی گہرائی ہے. آپ دیکھیں گہرائی والی بات ہے. آپ جس کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پیچھے وہ پتہ نہیں کیا ہے. سب سے زیادہ عبادت شیطان نے کی اللہ کی. دنیا میں کیا, مخلوقات میں کیا, کسی کے پاس اتنی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کا شرف ہی حاصل نہیں جتنی شیطان کے پاس ہے. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں, وہ اگر مردود, شیطان مردود ہو گیا اتنی عبادت کرنے کے بعد, تو آپ کسی اور پر جو ہے وہ کیا بھروسہ کریں گے کہ کوئی بہت جی یہاں پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, جو ہے وہ دن رات تسبیحات چلتی ہیں, سب اللہ والے ہیں. اس کی شیورٹی اور گارنٹی کیا ہے؟ اللہ والا ایک الگ چیز ہے. اللہ والے کا لفظ کسی اور چیز کے ساتھ لگتا ہے, اچھے کا لفظ کسی اور بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھائی کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ کسی کو راشن بانٹ رہے ہیں, آپ کسی کے لیے جو اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, آپ نے ایک اللہ کے ہاں اس کی نیکی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن حلال پیسے سے, حرام پیسے سے. دیکھیں حرام پیسے نہیں, یوں قربانی, آپ قربانی قریب آ رہی ہے, عید قریب آ رہی ہے, آپ قربانی کا جانور خرید کے لا رہے ہیں, وہ اللہ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ تم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا جس سے تم نے یہ جانور خریدا. تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو تو اللہ کو تو حلال چاہیے, حرام تو چاہیے نہیں. تو اگر تمہارے حرام کے پیسوں سے جو ہے وہ قربانی ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی, کبھی بھی قبول نہیں. حلال کام, حلال چیزیں, حلال بات, یہ قبولیت کی جو ہے وہ زمرے میں آتی ہے. آپ کہیں سے بھی جو ہے اس کی تصدیق کر لیجئے, حلال چیز, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ حلال پہ اتنا زور ہی نہ دیتے. اگر اس کا کوئی میٹر نہ ہوتا یا اس کا ہماری زندگیوں میں کوئی عمل دخل نہ ہوتا تو ہم حلال کی بات ہی نہ کرتے. رزق تو سبھی کما رہے ہیں. بالکل, پھر اللہ پاک اوپن بھی کر دیتے کہ جو مرضی کرو قربانی کرو. رزق تو ناچنے والے کو بھی مل رہا ہے اور رزق تو بولنے والے کو بھی مل رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ بولنے میں بھی ناپ تول, بولنے میں بھی پازیٹیو کون بول رہا ہے, نیگیٹو کون بول رہا ہے. اب لوگ لوگوں پہ کیچڑ اچھال کے بھی ڈالر کما رہے ہیں اور لوگ لوگوں کی تعریف کر کے بھی ڈالر کما رہے ہیں. دونوں ہی طرح کے لوگ ہیں. آپ کی کمائی کیسی ہے اور آپ کیسا کام کر کے کمائی حاصل کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو پنکی بے شک جو ہے وہ جا کر, میں کہتی ہوں کہ وہ مسجد تعمیر کروا دیتی یا وہ کچھ بھی بنا دیتی, یہ اس کا اپنا ذاتی فعل تھا. لیکن جو وہ کام کر رہی تھی, جو وہ نوجوان نسل کی رگوں میں زہر اس نے اتار دیا, جن گھروں کو اس نے برباد کر دیا, جس نوجوان نسل کو اس نے نشے پہ لگا کر جو ہے وہ زندگی سے دور کر دیا, جیتے جی یعنی ایک زندہ لاش بنا کے رکھ دیا. جن لڑکے لڑکیوں کو, ان کے ماں باپ کی تو بددعائیں جو ہیں وہ اس عورت کے ساتھ ہوں گی نا, انہیں پتہ بھی نہیں. دیکھیں وہ, آپ دیکھیں کہ لیچ کلاس جو ہے نا وہ اپنا سارا پیسہ زیادہ سے زیادہ, اگر کسی کو نشے کی لت لگ جائے نا تو ان کا سارا پیسہ نشے میں جاتا ہے, اور وہ اس نشہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ ان ڈرگ ڈیلرز کو پتا ہوتا ہے, یہ لوگوں کی سائیکی سے کھیلتے ہیں, اگلے کو تباہ کر دیتے ہیں. جو بندہ بھی کسی کی تباہی کا باعث بنتا ہے نا, وہ اس کی سائیکالوجی سے کھیلتا ہے, وہ اس کی سائیکی کو جو ہے وہ پکڑتا ہے کہ یہ بندہ کہاں گرتا ہے.
لوگ لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان کو گراتے ہیں. اب کمزوری تو ہر کسی کی ہوتی ہے, آپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے, اور لوگوں کی بھی ہے. اب اس کمزوری کیوں کہتے ہیں عالم دین, بڑے بڑے لوگ اور علم والے کہتے ہیں کہ اپنی کمزوری کو بچا کے رکھو, اپنی کمزوری کا پتہ جو ہے وہ اپنے ساتھ والے اپنے سگے بھائی کو بھی نہ دو, اسے بھی نہ دو. بالکل ایسے ہی ہے. او بھائی وہ دشمن بنا تو وہ تمہاری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے تمہیں ڈبو دے گا. بالکل. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اعتبار کرتے ہیں. پنکی نے بھی کسی پر اعتبار کیا, اس نے اس کے اعتبار کو جو ہے چکی میں پس رہی ہے وہ, اس نے اس کے اعتبار کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی. اب یہ اعتبار کی گیم تھی, پنکی یہاں تک ایسے نہیں پہنچی. پنکی ایک ماڈل تھی, ایک ماڈلنگ کی دنیا. میں نے سب سے پہلے میں نے ہی اس خبر کو جو ہے وہ بریک کیا کہ یہ ایک ماڈل تھی. جی یہ ایک ماڈل تھی, ماڈلنگ ایجنسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کانٹریکٹ تھا, اور وہ کراچی اور لاہور دونوں میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے. یہ ماڈل بننے کے چکروں میں ایک چھوٹے سے شہر سے آئی ہوئی جو ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی جس سے سٹار بننے کا شوق تھا, کسی لیول پہ جانے کا جو ہے وہ شوق تھا. اور اس لیول میں یہ اتنی اندھی تھی کہ یہ کسی بھی قسم کے بولڈ شوٹس, کسی بھی قسم کا گند کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار تھی. وہاں سے اس کو جو ہے, جب یہ آپ کسی بھی ماڈل کو یا ایکٹریس, ہر بندہ تو غلط کام نہیں کرتا, لیکن جب آپ کو پیسے کا لالچ ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ نائٹوں تک بھی جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ باروں تک بھی جاتے ہیں, لوگ غلط کاموں تک بھی جاتے ہیں. جب یہ دھندے تک پہنچی, وہاں اس کی ملاقات ایک ڈرگ ڈیلر سے ہوتی ہے, جو بندہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو, 20-20 ہزار روپے پہ, 30-30 ہزار روپے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچ رہی ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی میں تمہیں جو ہے وہ بڑا انسان اور سٹار کیسے بننا ہے, کہ تم سے جو ہے وہ لوگ کانپیں. جب آپ کسی کو اس طرح کا پلان دیتے ہیں نا, تو وہ اپنی ڈگنیٹی, اپنا ضمیر بیچ کر بھی جو ہے وہ پیسہ حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ جاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. یہی میں کہتی ہوں کہ جس وقت آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے نا, فیصلہ صحیح طریقے سے کریں. آپ کو بھڑکانے والے 100 لوگ ہوں گے, آپ کو غلط طرف لگائیں گے کہ میں تمہیں جو ہے وہ تمہیں لینڈ کروزر مل جائے گی, یہ لینڈ کروزر لے کے قبر میں جانا ہے, یہ بڑے بڑے گھر اور یہ محلات لے کے قبر میں جانا ہے. بھائی اگر تو آپ نے قبر میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ غلط کام کریں. کیونکہ قبر میں چیزیں اگر سامنے دکھائی دیں گی کہ میری قبر میں ہے تو پھر تو کریں. آپ نے تو قبر میں جو ہے وہ یہ ایک انگوٹھی بھی نہیں جائے گی. بالکل ایسے. اور بھائی آپ کے اعمال قبر میں جانے ہیں, آخرت میں تو بات ہی آپ کے اعمال کی ہونی ہے. تو آپ کیا منشیات بیچ کر یہاں پر جو ہے وہ کروڑوں روپیہ ہتھیانے کے چکروں میں, یہ کروڑوں روپیہ کس کو دے کے جاؤ گے؟ تم جو ہے وہ جیل میں ہو, اب یہ عورت جیل میں پڑی ہے, اس کے پیچھے جو اس کے کرندے کام کر رہے ہیں, کل کو وہ بھی پکڑے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے تو سارے پیادے مار دیں گے نا. لیکن یاد رکھو, بادشاہ سلامت کبھی پکڑے نہیں جائیں گے. بادشاہ سلامت کو کچلے تو مزہ ہے, نہیں کچل سکتے آپ. تو پھر کس طرح, پھر تو نوجوان نسل کو نہیں بچا سکیں گے, پھر تو یہ پیادے بنتے رہیں گے, پکڑتے رہیں گے, وہ مرتے رہیں گے, بادشاہ سلامت راج کرتے رہیں گے. یہ بہت بڑی گیم ہے. جب بھی کسی ملک کو تباہ کیا جاتا ہے, اس کی 2 چیزوں پہ وار کیا جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, ایک آپ کی اکانومی پر اور ایک آپ کی نوجوان نسل پر. بالکل. قائد اعظم نے فرمایا کہ نوجوان نسل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اب کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے, اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, اب کوئی علی شیر خدا جیسا جو ہے وہ بہادر نہیں ہے, نڈر نہیں ہے, کہ جن پر جنگیں لڑی جاتی تھیں, جن پر اتنا ٹرسٹ اور بہادری کا جو ہے وہ ان کو المیہ جو ہے ان کو ایک سمبل مانا جاتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو سمبل سمجھ رہے ہیں, آج آپ نوجوان نسل میں سے کس کو سمبل بنائیں گے؟ آپ کی جین زی جو ہے وہ سارا دن گیمز کھیلتے رہتے ہیں, نشہ کر کے پڑے رہتے ہیں, وہ جہاز بنے ہوئے ہیں نا. ہاں وہی نا, وہ کالج یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ لو افیئر چل رہے ہیں. اس کی بیوی چھوڑ گئی تو وہ نشے پہ لگ گیا, وہ سڑک پر آ گیا, اس کا شوہر چھوڑ گیا تو اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا, ڈانس پارٹیوں میں جانا شروع کر دیا. یہاں عورت بھی گندی, یہاں مرد بھی گندے. آپ کس سے سوال کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کس کو روکیں گے آپ معاشرے کو بگڑتی ہوئی اس دور کو کیسے سنبھالیں گے جس وقت آپ کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ آپ کی تباہی لکھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم آخری دور سے گزر رہے ہیں. اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہو چکا ہے. یہ دور ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ ہماری اور بات ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, تو ہم ایسی جنریشن ہے کہ ہمیں یہ دور دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمارے بعد آنے والے جو بچے ہیں, پتہ نہیں وہ اتنا بھی دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بس قرب قیامت ہے. ایگزیکٹلی. آج کی جو جین زی ہے, جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی تباہی اور بربادی, وہ کیا بیچارے گریڈز لیں گے؟ آپ کے 9th اور 10th کلاس کا رزلٹ آیا, اس میں 40% بچے فیل ہیں, ایسے ہی ہے, پڑھتے ہی نہیں ہیں. سارا دن آپ کا ٹک ٹاک, سارا دن آپ کا فیس بک, سارا دن آپ کا انسٹاگرام, سارا دن ان پر جو ہے وہ سمگلر جو منشیات فروش ہیں
ان کے جو ہے وہ اڈے بنے ہوئے ہیں, آپ کے کال سینٹر کھلے ہوئے, کال گرلز وہاں پر جو ہے وہ آپ کو موجود ہیں, ایک کال پر جو ہے وہ لڑکی آپ کو میسر ہے. 2,000 روپے بھی بہت بڑی بات ہے. یہاں 500 روپے پہ سڑکوں پہ آپ فیصل ٹاؤن جائیں, آپ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن جائیں, آپ گارڈن ٹاؤن جائیں, آپ کو سڑک پہ کھڑی ہوئی جو ہے وہ عورت اپنا جسم بیچتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی. یہ میں صرف لاہور کی بات کر رہی ہوں, ابھی اس میں اسلام آباد, کراچی, پشاور یہ والے جو ہے وہ ایریاز شامل نہیں ہے. یہ تو آج کی عورت کو ہو گیا ہماری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو نشہ تو بھائی فروخت ہوتا رہے گا. یہ نشہ بیچنے اور بیچنے والے جو ہیں وہ کھلے عام اسی لیے پھر رہے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی آپ پکڑ لیں, آپ پیادے ہی پکڑ سکتے ہیں. پیادے ہی پکڑ سکتے ہیں. ناظرین, یہ ساری گفتگو تھی, اور یہ تھوڑا سا میں لونگ اس لیے لے کے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سبق آموز باتیں تھی. آپ اس سے سیکھیں, نشے سے بالکل پرہیز کریں. آپ یقین کریں یہ نشہ وہی چیز ہے کہ ایک انسان آئس کرتا تھا, اس نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا. جب اسے پوچھا گیا کیوں مارا ہے, میں جی گیم دیکھتا تھا تو میں نے گیم کھیلی ہے اور پوری فیملی مار دی ہے. آج کی جو جنریشن ہے اس کو نشے سے بچانا پڑے گا. جس طرح منشیات فروشوں کو CCD نے جو ہے وہ مقابلے میں, مبینہ مقابلے میں پار کیا, میں کہتا ہوں ان کو کریں. یہ ہونے چاہیے کیونکہ ہماری نوجوان نسل کا سوال ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.